ایک مسلمان ایک یہودی کا پڑوسی تھا۔ اس مسلمان کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ ادا کرتا تھا کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ وہ شخص جس کسی سے بھی ملتا اسے یہ اپنا جملہ یقین کے ساتھ سنایا کرتا تھا، درود پاک کی یہ دعوت یقین کے ساتھ سنایا کرتا تھا کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ تو اس کا جو پڑوسی یہودی تھا وہ اس کے اس جملے سے بڑا خفا تھا، اور اس نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کچھ ایسا کیا جائے کہ درود پاک پر جو اس کا اعتقاد ہے، یقین ہے، اس کو توڑا جائے اور اس شخص سے یہ جملہ ادا کرنے کی عادت چھڑوائی جائے۔ تو اس شخص نے، اس یہودی نے ایک سازش تیار کی۔ وہ ایک سنار کے پاس گیا اور اسے کہا کہ کوئی ایک ایسی انگوٹھی بنا دو کہ اس جیسی انگوٹھی کبھی کسی نے نہ بنائی ہو۔ اس سنار نے اس یہودی کو وہ انگوٹھی بنا دی۔ وہ یہودی انگوٹھی لے کر اس مسلمان کے پاس آیا اور کہا کہ بھائی میں سفر پر جا رہا ہوں اور میرے پاس ایک بہت میری قیمتی انگوٹھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ امانت کے طور پر آپ کے پاس رکھوا دوں کہ آپ اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ سن کر اس مسلمان نے کہا آپ اطمینان کے ساتھ سفر پر جائیے، آپ کی امانت میرے پاس محفوظ رہے گی۔ بے شک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر دروشی پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ اچھا، اس یہودی نے کیا دیکھا کہ جب مسلمان نے وہ انگوٹھی یہودی سے لے کر اس کے سامنے ہی اپنی الماری کے دراز میں رکھی تو یہودی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پھر یہودی وہاں سے رخصت ہوا اور رات کو اس مسلمان کی دیوار پھلانگ کر اس کے گھر میں داخل ہوا اور الماری کی اس دراز سے انگوٹھی نکال لی۔ بڑا خوش ہوا اور صبح صبح ہی سمندر کے کنارے پہنچ گیا اور کشتی کرائے پر لی اور سمندر کے درمیان جا کر عین سمندر کے درمیان اس نے وہ انگوٹھی گرا دی اور بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اب جب میں سفر سے واپس آؤں گا اور مسلمان کے پاس جا کر اس سے اپنی امانت کا تقاضا کروں گا، جب اپنی انگوٹھی کا تقاضا کروں گا اور جب وہ انگوٹھی کو دراز میں نہیں پائے گا تو اس کا درود پاک سے یقین اور اعتقاد ٹوٹ جائے گا، پھر میں اس کو سب کے سامنے خوب ذلیل و رسوا کروں گا، اسے جھوٹا اور خائن کہہ کر اور امانت میں خیانت کرنے والا قرار دوں گا، اور اس طرح اس کی خوب تذلیل ہوگی۔ اور جب وہ دیکھے گا کہ درود شریف سے کام نہیں بنا تو پھر وہ اپنا جملہ دہرانا چھوڑ دے گا اور وہ یہ کہنا چھوڑ دے گا کہ بے شک درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن اس یہودی کو معلوم نہیں تھا کہ درود پاک کتنی بڑی طاقت ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ تو جب وہ یہودی اپنے سفر پر روانہ ہوا اور سفر کے بعد جب واپس آیا تو سفر سے واپس آتے ہی وہ فوراً اس مسلمان کے گھر گیا اور اس سے اپنی امانت کا تقاضا کیا۔ اس مسلمان نے کہا کہ بھائی آپ سفر پر آئے ہیں، آپ سفر سے آئے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہوں گے، آج ہی الحمدللہ میں درود شریف پڑھتے ہوئے شکار کے لیے گیا تھا اور ایک بہت بڑی مچھلی میرے ہاتھ آئی ہے۔ بے شک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ میں اپنی بیگم کو کہتا ہوں کہ وہ اس کو مچھلی کو بنائے، آپ مچھلی کھا کر جائیے گا۔ پھر اس نے اپنی زوجہ کو آواز دی اور کہا کہ مچھلی کو صاف کرو، اور اس نے اپنی زوجہ کو، اپنی میسز کو مچھلی کو صاف کرنے اور مچھلی پکانے کے کام پر لگا دیا۔ ابھی یہودی اور مسلمان دونوں آپس میں بیٹھے بات چیت کر ہی رہے تھے، گفتگو کر ہی رہے تھے کہ مسلمان اور یہودی نے سنا کہ کچن سے اس مسلمان شخص کی بیوی کی چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ وہ پکار کر اپنے شوہر کو بلانے لگی، تو جب بیوی کی چیخ کی آواز سنی تو مسلمان شخص جو تھا وہ اپنی بیوی کے پاس کچن میں گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں ہو بہو وہی انگوٹھی کہ جو یہودی نے مسلمان کو امانت کے طور پر رکھنے کے لیے دی تھی، وہی انگوٹھی مچھلی کے پیٹ میں موجود ہے اور سیم ایز اٹ وہی انگوٹھی تھی۔ دونوں حیران رہ گئے
اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہوا، یہ انگوٹھی تو ہم نے دراز میں رکھی تھی، مچھلی کے پیٹ میں کیسے پہنچی؟ خیر مسلمان جلدی سے دوڑا اور الماری کی دراز کھولی، لیکن وہاں انگوٹھی موجود نہیں تھی۔ خیر اس مسلمان نے انگوٹھی کو صاف کیا اور انگوٹھی لے کر اس یہودی کے پاس آیا۔ جب اس یہودی نے انگوٹھی کو دیکھا تو اس کا رنگ لال پیلا ہو گیا، ہونٹ کانپنے لگے اور کہنے لگا کہ بھئی یہ انگوٹھی آپ کو کیسے ملی؟ تو یہ سن کر اس مسلمان نے کہا سمجھ تو مجھے بھی نہیں آ رہی، کیونکہ جہاں میں نے انگوٹھی رکھی تھی وہاں تو نہیں ملی، لیکن آج جو شکار پر گیا تھا اور جو درود پاک پڑھتے پڑھتے شکار پر گیا تھا اور جو مچھلی میرے ہاتھ آج آئی تھی، اس مچھلی کے پیٹ سے یہ انگوٹھی برآمد ہوئی ہے۔ سمجھ تو مجھے بھی کچھ نہیں آ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے درود پاک کے برکت سے میری مشکل آسان کر دی، مجھے آزمائش سے بچا لیا اور آپ تک آپ کی امانت پہنچ گئی۔ بے شک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ جب یہودی نے انگوٹھی دیکھی اور اس کا جملہ سنا تو بلک بلک کر رونے لگا، چاروں قطار رونے لگا اور اس مسلمان سے کہنے لگا کہ بھائی مجھے غسل کی جگہ کہاں ہے، مجھے غسل کی جگہ بتاؤ، میں غسل کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان نے اس کو اپنا واش روم دکھایا، غسل خانے میں بھیجا تو وہ یہودی غسل کر کے واپس لوٹا اور روتے ہوئے کہنے لگا بھائی مجھے اپنا کلمہ پڑھا دو۔ اور پھر اس مسلمان نے اس یہودی کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان اس یہودی کو کلمہ پڑھا رہا تھا اور یہودی روتے ہوئے کلمہ شریف پڑھ رہا تھا۔ پھر پوچھا بھئی بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے، مجھے تو بتاؤ، میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ انگوٹھی تم نے جو مجھے دی تھی وہ تو دراز میں ہونی چاہیے تھی، میں نے سنبھال کر رکھی تھی، لیکن دراز میں نہیں پائی گئی بلکہ مچھلی کے پیٹ میں پائی گئی، اور انگوٹھی دیکھتے ہی تمہارا رنگ لال پیلا کیوں ہونا شروع ہو گیا، تمہارے ہونٹ کیوں کانپنا شروع ہو گئے، اور ایک دم تم کیوں مسلمان ہونا چاہ رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ سن کر اس یہودی نے سارا ماجرا A to Z سب کچھ مکمل اس نے اس مسلمان کو سنا دیا اور بتا دیا کہ کس طرح میں تم سے تمہارا یہ جملہ جو تم کہتے تھے اس کو چھڑوانا چاہتا تھا اور تمہارے درود شریف پر جو یقین اور اعتقاد ہے اس کو کمزور کرنا چاہتا تھا، لیکن افسوس مجھے معلوم نہیں تھا کہ درود شریف کتنی بڑی طاقت ہے اور اس سے کس طرح بگڑے کام سنور جاتے ہیں اور بندہ کس طرح ہر پریشانی اور مصیبت سے نجات حاصل کرتا ہے۔ بے شک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ مسلمان بھی رونے لگا اور روتے روتے اس کی زبان سے بھی یہی جملہ بے اختیار ادا ہوا کہ بے شک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے لوگوں کے واقعات سے کہ جن پر کبھی بھی کوئی مشکل آئی، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے جب اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے درود پاک کی کثرت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مشکل کو ان پر آسان کر دیا، ان کی بڑی سے بڑی پریشانی درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے دور ہو گئی۔ آج ہمارے یقین کی کمی ہے، ہمارے اعتقاد کی کمزوری ہے۔ آج اگر ہم بھی سچی پکی نیت کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں گے اور اگر کسی بھی پریشانی میں درود پاک کی کثرت توجہ کے ساتھ کریں گے تو اللہ کریم اس کی برکت سے ہماری پریشانی کو دور فرما دے گا اور ہماری ہر جائز حاجت اور مراد درود پاک کی کثرت کرنے کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنی نیتوں کا اظہار بھی کیجیے گا۔